अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक सेमल चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि बाद में आने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो है नमाज की पाबंदी। नमाज को पाबंदी से पढ़ना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज बेशक एक भारी काम है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं जो मोमिन हैं, यानी जो वाकई ही सही मुसलमान हैं। इनके लिए ये काम मुश्किल नहीं। ये नमाज का हुक्म और इसकी पाबंदी करना सिर्फ 5 टाइम के लिए है। वो सिर्फ 2, 3 या 4 टाइम की नमाज नहीं। हम में से अक्सर मुसलमान नमाज में रेगुलर और पंक्चुअल नहीं हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए और हमें नमाज में पंक्चुअल होना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। और जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हूँ तो वहाँ नमाज के बारे में पूछा जाए तो सुरखरू हूँ। नमाज को पाबंदी से पढ़ने का जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत पावरफुल और काबिल अमल है। अपने आप को नमाज का पाबंद बनाने के लिए और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ख़जाना है। जो लोग नमाज के पाबंद होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आखिरत में कामयाब ना हों। चलते हैं अब अपने तरीके की तरफ। इसके लिए आपको पेपर की एक शीट चाहिए। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। 3 रुपए की शीट मिलती है। जैसे छोटे बच्चों की मैथ की शीट जिस पर स्क्वेयर्स बने होते हैं, जिस पर बच्चे मैथ के सम सॉल्व करते हैं, वो शीट ले लें। ये शीट आप इंडिविजुअली बना सकते हैं, यानी अगर कोई बंदा इंडिविजुअली काम करना चाह रहा है तो वो भी बना सकता है। और ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना चाह रहे हैं, वो भी इसको बना सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो भी नई नमाज पढ़ना सीख रहे हों, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ऐसा तरीका है जो मेरा अपना आजमाया हुआ है और मेरे अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने में कामयाब साबित हुआ है। इसमें आप बच्चों की मैथ की स्क्वायर वाली शीट लेकर कॉलम बनाएं। अगर बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना है और आपके बच्चे छोटे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं बड़ों के अमल से। आप बच्चों के साथ अपने आप को भी शामिल करें। इससे बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ज़्यादा इस पर ध्यान करते हैं कि ये जो हमारे फादर हैं या मदर हैं, जो भी हमारे साथ इस शीट को बनाने जा रहा है, वो भी हमारे काम में हमारे साथ शामिल है। क्योंकि जो अमल आप खुद कर रहे हो, इसका असर ज़्यादा होता है। क्योंकि बाद में बच्चे कहेंगे कि आप खुद तो कर नहीं रहे, बस हमें नमाज़ पढ़ने का कहते जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि शीट लेकर इस पर घर में जितने भी बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सबके नाम लिख लेने हैं। इसके साथ अपना भी नाम लिख लें। और इस तरीक़ा से सबसे पहले आपने शीट के ऊपर मंथ का नाम, जैसे कि अभी जनवरी जा रहा है तो आपने क्या लिख लेना है, जनवरी। इसके बाद आपने सबसे पहले वाला जो कॉलम है, इसमें क्या लिखनी है, डेट। और डेट में ये आपने ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जिस भी डेट से आप स्टार्ट करें, मंथ के शुरू से स्टार्ट करें तो आप फर्स्ट डे लिखना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप मंथ के दरमियान से आपको ख्याल आया करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर अगले मंथ का इंतज़ार करें। आप 10 से, जैसे अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप 10 डेट से स्टार्ट करें या 11 से स्टार्ट करें, तो आप उसी डेट से ये हैं जो यहाँ पे डेट्स डाल लें, लिखना शुरू कर दें और मंथ के एंड तक उसे ले जाएं। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है उमैरा, नाम आपने लिख लिया। इसके बाद पांचों नमाजों के नाम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इसके बाद आपका जो भी बेटा है, बेटी है, अगर बेटा है तो उसका नाम लिख लें, कोई सा भी नाम है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अहमद, नाम आपने लिख लिया। इसके बाद पांचों नमाजों के नाम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इसके बाद आपका
کوئی اور بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں، جو بھی نام ہے اسی حساب سے آپ نام لکھ لیں۔ جیسے یہاں میں نے نام لکھا ہوا ہے فاطمہ، اس کے ساتھ پانچوں نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کے نام لکھ لیے۔ اس کے بعد جو بھی نماز آپ پڑھ لیں گے، اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہر صبح اٹھ کے تو آپ نے کہنا ہے کہ پانچوں نمازیں سب نے پابندی سے پوری نمازیں پڑھنی ہے، یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ تو آپ نے فار ایگزامپل یہ فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھایا، خود اٹھیں، آپ نے نماز پڑھی تو نماز کا ٹک لگا لیا، بچے کو آپ نے اٹھایا، نماز پڑھی، اس کی فجر کی نماز کا اس کے باکس میں ٹک لگا لیں۔ آپ اس بچی کو یہ جس طریقے سے یہ میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بچی ہے تو اس کے اب یہ اس کو آپ جگاتے رہیں، یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی تو اس کا کیا لگ جائے گا؟ کراس، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے آپ نے یہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کے آگے ٹک لگا لیں گے، عصر پڑھی تو عصر کے بعد اس طرح سارے بچوں کے بھی اس کی متعلقہ نماز کے آگے ٹک لگا لیں گے۔ آپ اکٹھے نماز پڑھ لیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سب کا پتہ ہے کہ سب نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ ایک ساتھ سب کے ٹک لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بات نہیں مان رہا، سم ٹائمز بچے ہوتے ہیں کھیل کود میں، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے بات فوراً سے تو نہیں سب ٹریک پہ آ جاتے نا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے بڑے پیشنس کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، ایک دم سے سارے کام ٹھیک نہیں ہو جاتے، تو آپ کو روزانہ بچوں کو کہنا پڑے گا اور اس پہ نظر رکھنی پڑے گی اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ اور اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو انہیں نماز سکھانی ہے اور اونچی آواز میں پڑھنی ہے اور ساتھ بچے کو کہنا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نماز پڑھے، پہلے اسے نماز یاد کرائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اسے نماز کی پابندی شروع کرائیں، ٹھیک ہے جی۔ جب بچے کو نماز یاد ہوگی تو پھر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے، ساتھ ساتھ بچہ نماز پڑھے گا، اور پھر سب آپ اگر اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے ٹک لگا لینا ہے۔ اور اگر کوئی پہلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بعد میں نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے پڑھ لی تو اس کے حساب سے ٹک لگا لیں، بعد میں اس کا یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اب میں نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ نے اس کی نماز کا ٹک لگا لیں۔ اب یہ میں بتاؤں کہ یہ طریقہ اتنا کامیاب اور اتنا پاورفل ہے کہ آپ بچوں کو جب کہیں گے نماز پڑھنے کا تو بچے کیا کریں گے، وہ ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں اور ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، وہ آپ سے بھی کہتے ہیں کہ میری نماز کا ٹک لگائیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی انسینٹیو رکھ لیتے ہیں کہ جس نے پورے ویک کی نمازیں پابندی سے پڑھیں اسے چاکلیٹس ملیں گی، یا کوئی اور چھوٹا موٹا گفٹ رکھ لیتے ہیں کہ جس نے پورے منتھ کی نماز پابندی سے پڑھی تو اس سے یہ گفٹ ملے گا، اس سے بچوں میں عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ شیٹ بنانے کا طریقہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ ایسے بڑے جو نماز میں ریگولر نہیں، کبھی 2 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، لیکن 5 کی پابندی نہیں ہوتی، ان کے لیے بہت کامیاب عمل ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو جمعے کی جمعے نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ انر ایموشنز کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، آپ دل سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ انڈیویجولی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے لیے اب ایک سیپریٹ شیٹ بنا لیں اور اسی کے لیے بھی آپ اوپر منتھ کا نام لکھ لیں، جیسے یہ جنوری کا مہینہ ہے تو آپ جنوری لکھ لیں، اور سائڈ پہ اسی طریقے سے یہاں پہ چونکہ آپ ایک بندے کے لیے ہے تو آپ اس سائڈ پہ ایک طرف آپ ساری ڈیٹس کا کالم بنا لیں، جیسے 1 سے لے کر 31 تک ہے، یہ ساری ڈیٹس کا کالم بنا لیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ اسی طریقے سے آپ اپنا نام لکھ لیں، نام کے نیچے یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اپنے 5 نمازوں کے نام لکھ لیے، اور اس طریقے سے آپ پورے مہینے کا آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ چیک کر لیں کہ آپ کتنے نماز میں ریگولر ہیں، اور اس طریقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیلی کا ریویو، یہ نہیں کہ روزانہ کا روزانہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پوری پڑھی یا نہیں، صحیح طریقے سے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ شیٹ بنا لی پھر اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیں، اور اس کو دیکھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔
اس پیپر کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں یا لگا لیں جو آپ کے سامنے ہو، آپ کو آسانی سے نظر آئے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جیسے نماز جنت کی کنجی ہے، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سب سے ضروری کام ہے، اس پر دھیان کرنا اور توجہ کرنا والدین کا فرض ہے۔ اور اگر آپ بڑی عمر کے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع کے ساتھ سے پڑھنا، دھیان سے پڑھنا اور توجہ سے پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے نماز جو ہے صحیح ٹائم پہ پڑھی، تو پھر آپ ٹک لگائیں، تو پھر آپ نے ٹک لگا لیں۔ فار ایگزامپل آپ نے فجر کی نماز بالکل صحیح ٹائم پہ اور ٹھیک ٹائم پہ پڑھی ہے اور آپ صحیح ٹائم پہ اٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے یہاں پہ کیا ٹک لگا لینا ہے، فجر کی نماز کے آگے ٹک لگا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی اور آپ جو ہیں وہ اس میں لیٹ ہو گئے ہیں یا سستی کی ہے نماز میں، یا نماز میں آپ کا صحیح دھیان نہیں تھا، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی سمبل رکھ لیں، جیسے کوئی آپ یہاں پہ سٹار لگا لیں یا کوئی اسکوئر لگا لیں یا کوئی سرکل بنا لیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی نماز میری ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے اور اس پہ جو ہے نمازوں پہ دھیان اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تو اپنے فائدے نقصان کی سمجھ نہیں ہوتی اور ان کو نماز کی طرف لانا تو والدین کا کام ہے، ایک اچھے کام کی طرف لانا جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری ہے، اور اپنی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ جو ہے نماز کو اچھا بنانے کے لیے، نماز کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ یہ طریقہ فائدہ دے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اور بچوں کو نماز کا پابند بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔